سورہ قصص آیت 8 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالتقطہ پھر اٹھا لیا اسے آل فرعون والوں نے لیکون تاکہ وہ ہو لہم ان کے لیے عدواً دشمن وحزن اور غم کا باعث انا بے شک فرعون وحامان اور حامان وجنودہما اور ان کے لشکر کانوں تھے خاطئین خطا کار۔ تو فرعون والوں نے اس کو اٹھا لیا اور اس کے نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم اب یہ بننا تھا حضرت موسیٰ نے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی کر گئے، خطا کر گئے کہ انہوں نے اپنے ہی دشمن کو اٹھا لیا تھا، جس کی خاطر انہوں نے اتنے لڑکوں کو قتل کر دیا تھا، تو اس کو وہ اٹھا کر لے آئے۔ انسان کی جو اپنی طرف سے کوششیں ہوتی ہیں یا وہ جو احتیاط برتتا ہے یا جو وہ اپنی پلان کرتا ہے، اس کی پلاننگ وہ کتنا کر لے گا، کتنے رخ پر کر لے گا۔ بہت سارے ایسے رخ رہ جاتے ہیں، پہلو رہ جاتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جس کو ان سارے پہلوؤں کا، ان تمام رخوں کا پتہ ہو، اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر آپ کو تحفظ چاہیے، اگر آپ کو فول پروف سیکیورٹی چاہیے، یہاں پہ کوئی غلطی نہ ہو، کوئی امکان تک نہ بچے غلطی کا، کوتاہی کا، بھول کا، چوک کا، تو پھر صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات، اور اس کی پناہ میں آ جانا چاہیے اور اس سے تحفظ طلب کرنا چاہیے۔ صرف وہ ذات ہے جو بچا سکتی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا لشکر، اتنے اسباب، وہ کہتے ہیں کہ جو پیرامڈز بنائے گئے مصر میں، وہ آج کی جدید ٹیکنالوجی، جب انسان نے اتنی ترقی کر لی تب بھی کہتے ہیں ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اور ان کا اتنا بڑا لشکر، حامان جو اس کا تھا، جو اس کو مشورے دیا کرتا تھا، اس کے بہت سارے کاموں کو مینیج کیا کرتا تھا، وہ بڑی صلاحیتوں والا تھا۔ یہ سارے کے سارے جس کام میں لگے ہوئے تھے، وہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے اور وہ بچ جائے، لیکن وہی بچہ وہ خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ بتایا جا رہا ہے، یہ واقعہ ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تم لاکھ مرضی جو کر لو، اسباب ہم جمع کر رہے ہیں، یہ اسباب مجھے میری ناکامی سے نہیں بچا سکتے۔ میرا آپ کا ایمان تو اسباب پہ بنایا گیا، اس ذات پر تو نہیں بنایا گیا۔ اس کا تو بس اتنا تعارف ہے، جنت ہے، جہنم ہے، بس وہ سزا دے گا یا انعام دے گا، بس اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر دیکھ لیں گے۔ اچھا وہ معاف کرنے والا بھی ہے، بس یہ ذہنوں میں رکھا ہوا۔ اگر ایمان، یہی ہے ایمان والوں کا ایک اپنا ایک سوچ، اپنا نظریہ، ایک ویژن۔ ایسا معاملہ ہے نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، اور اس کے لیے قرآن پوری کتاب اتاری گئی اور ایک ایک چیز سمجھائی گئی، بتائی گئی۔ یہ واقعی کس کے لیے بتائے گئے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایک ایک انسان تک یہ پیغام پہنچے، یہ ایمان والوں کے ذمے ہے، لیکن جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ خود اس سے بے خبر ہے۔